دیکھیں وزیر اعظم شہباز شریف کی خطاب کے بعد بھی ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بڑے پورے اعتماد تھے. جب ان سے پوچھا کہ آپ کی یہ تقریر اور گزشتہ روز کی ملاقات کو آپ مستقبل کے سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں بے شمار خوشخبریاں ہیں, ہم یہاں سے بڑی خوشخبریاں لے کر جو ہے وہ پاکستان جا رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے جب کل ملاقات کی اور ملاقات کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ الحمدللہ ملاقات بہت اچھی رہی, اور آج جب خطاب کرنے کے بعد باہر نکلے تو میری ان سے ملاقات ہوئی. وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جو خطاب کیا ہے وہ بڑے پورے اعتماد تھے, اور بلا شبہ پاکستان کی حالیہ سفارتی تاریخ کے ایک اہم ترین لمحات میں شمار کیا جائے گا, کیونکہ یہ تقریر صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں تھی بلکہ ایک واضح اور مربوط پیغام تھا کہ پاکستان اپنے پانی کے حق اور خطے میں امن اور قومی سلامتی کے دفاع میں کسی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس تقریر میں سنتاس معاہدے, بھارت کے رویے, پانی کی اہمیت اور جنوبی ایشیا کے بدلتے ہوئے سیاسی منظرنامے پہ جو دو ٹوک موقف پیش کیا, اس نے نہ صرف عالمی برادری کو ایک جگایا ہے بلکہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی ایجنڈے کو بھی مضبوط کر دیا. اور سنتاس معاہدے کے حوالے سے بھی انہوں نے کیٹاگوریکلی اپنا موقف سامنے رکھا ہے. یہ معاہدہ نہ صرف جنوبی ایشیا میں پانی کی تقسیم کے حوالے سے ایک اعلیٰ سفارتی کامیابی سمجھا جاتا ہے بلکہ پاکستان کی بقا کے لیے بھی ایک لائف لائن کی حیثیت رکھتا ہے. اور وزیر اعظم نے یہ بھی واضح طور پہ کہا کہ پانی ہماری لائف پاکستان اپنا حق چھیننے نہیں دے گا. یہ بیان محض ایک جذباتی جملہ نہیں اس کو دیکھا جا سکتا بلکہ ایک حقیقت ہے. وہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے دریائے سندھ کا پانی زندگی اور موت کا سوال ہے, اور ملک کی زراعت, توانائی پیداوار اور پینے کے پانی کا بڑا حصہ انہی دریاؤں سے حاصل ہوتا ہے. پھر وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں بھارت کے رویے پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے پہلگام واقعے کی تحقیقات میں تعاون سے انکار کیا اور ثانی علمیے سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. یہ الزامات جنوبی ایشیا میں پائے جانے والی اس تلخی کی عکاسی کرتے ہیں جو گزشتہ کئی برسوں سے پاک بھارت تعلقات کا ٹھیک ہے. حسن صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, اور جیسا کہ وقار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقار صاحب, جس طرح سے حسن رضا بھی یہ بتا رہے تھے کہ خطاب کے بعد بھی ان سے گفتگو ہوئی, پھر انہوں نے اپنے خطاب کے دوران بھی پہلگام واقعے کی بات کی کہ ہم نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کی بات کی لیکن ہمیں مثبت جواب نہیں ملا تھا, یہ انہوں نے بات کی ہے. اور کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو, اور خاص طور پر جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی جانب سے پیس کی بات کی اور انہوں نے نوبل انعام دینے کی بات کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو. پاکستان ہمیشہ پرنسپل سٹانس پہ ہی قائم رہا ہے, اور یہ آئی تھنک بہت بڑی بات تھی کہ پہلگام اٹیک کے بعد اوپن انکوائری کا پاکستان نے سجیشن دی, کیونکہ پاکستان واز ویری کلیئر کہ ہمارے ہاتھ صاف ہے. بھارت کے اندر زیادہ ڈیبیٹ ہوئی اور ابھی بھی آئی تھنک اپوزیشن جو ہے وہ چاہتی ہے, کیونکہ ابھی تک وہ 4 بندے تو پکڑے نہیں گئے جنہوں نے آ کے دن دہاڑے اور بقول ان کے, تو بیسیکلی اٹ واز اے فالس فلیگ. اور میں خیال یہ شاید آخری اٹیمپٹ تھی بھارت کی کہ اس بہانے پاکستان پہ چڑھائی کی جائے, اور اس میں بھی اس کا بہت زیادہ لاس. ایکچولی آئی وڈ سے کہ مودی کا جو زوال ہے وہ پہلگام کے واقعے کے بعد شروع ہوا, بیکاز اس میں بھارت کا یہ اپنا سارا کیا دھرا تھا. اور اگر آپ ان کے کچھ اسٹیٹمنٹس میں, ستیہ پال ملک جب بھی دنیا میں نہیں رہے, وہ ایون اس سے پہلے جب جو بالا کوٹ وغیرہ سے پہلے پلوامہ میں اٹیک ہوا تھا اس پہ بھی انہوں نے سوال اٹھائے تھے. اور یہ بھارت کی جو ایجنسی کے فالس فلیگز ہیں, یہ آئی تھنک ابھی ناؤ دے آر پارٹ آف دا سلیبس, پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. تو یہ ایک تو اس پہ آئی تھنک وی آر ویری کلیئر ابھی بھی, بیکاز ابھی آلموسٹ 5 مہینے ہونے کو آئے ہیں اور بھارت کی طرف سے کوئی ایویڈنس سامنے نہیں رکھا گیا. بس ایک آئی وڈ سے نیریٹو ہے کہ ٹیررزم شاید یہاں سے منیٹ ہوتا ہے. باقی جو پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی بعد میں صحافیوں کے ساتھ, آئی تھنک اس میں بڑی سیر حاصل گفتگو بھی ہوئی, اور جس طرح بتا رہے ہیں آپ کے بیورو چیف کہ اس میں جو کانفیڈنس ہے پاکستان کا وہ ظاہر ہوا, اور جو خوشخبریاں ہیں آئی ایم شیور جب واپس آئیں گے تو وہ چیزیں شیئر کی جائیں گی. پاکستان اس وقت آئی تھنک ڈپلومیٹیکلی بالکل آپ کہہ لیں کہ پیوٹل پوزیشن میں آ چکا ہے, نہ صرف ساؤتھ ایشیا میں بلکہ ویسٹ ایشیا میں, مڈل ایسٹ میں بھی. اور اقوام عالم جو ہے لٹرلی دے لک ایٹ پاکستان ایز اے پیس میکر, ایز اے اسٹیبلائزر آف پاور ان دا ریجن, فورس ٹو ریکن ود. اور اس میں ڈیفینیٹلی ہماری ملٹری لیڈرشپ کا بہت بڑا رول رہا, اسپیشلی بنیاد مرسوس میں اس طریقے سے پاکستان نے اپنا دفاع بھی کیا اور ساؤتھ ایشیا کو نیوکلیئر ہولوکاسٹ سے بچایا. تو آل ٹولڈ آئی تھنک اٹ واز اے ہیوج سکسیس فار پاکستان.